الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ اس دعا کے ساتھ اپنی آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو صحیح طور پر کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر کہنے، سننے، سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت لقمان کی ان نصیحتوں کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں جو سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ 8 آیات کے اندر حضرت لقمان کی 8 نصیحتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک نصیحت کا مطالعہ کر چکے ہیں، آج دوسری نصیحت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ پہلے تو اس آیت کا ذرا ترجمہ سماعت فرما لیجیے۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، یقیناً اگر نیکی رائی کے دانے کے برابر ہو تب بھی، فتکن فی صخرۃ، اور پھر وہ کسی چٹان کے اندر ہو، کسی گھاٹی کے اندر ہو، کسی کھو کے اندر ہو، او فی السماوات، یا آسمانوں میں ہو، فضاؤں اور خلاؤں میں ہو، او فی الارض، یا زمین میں ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، یقین اللہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی، باریک بین بھی ہے اور خوب خبر رکھنے والا بھی ہے۔ اس آیت کے اندر ایمان بالآخرت کا تذکرہ موجود ہے، اور اس بات کا تذکرہ ہے کہ انسانی اعمال ضائع نہیں جاتے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان نے عمل کیا ہے تو وہ ضائع چلا جائے گا، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، وہ کہیں نوٹ نہیں ہو رہا۔ تو اس بات کی نفی کی حضرت لقمان نے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ حضرت لقمان کو قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی۔ یہ سوال بار بار ڈسکس ہو رہا ہے کہ حکمت کا مفہوم کیا ہے، اور جب کسی کو حکمت حاصل ہو جاتی ہے تو اس سے مراد کیا ہے، اور یہ حکمت کیسے حاصل ہو جاتی ہے۔ تو حکمت کے حصول کا پہلا ذریعہ، پہلا راستہ، پہلا نقطہ، اللہ کا شکر کیا جائے، شرک نہ کیا جائے، اور دوسرا نقطہ، اللہ کے علم پر، اللہ کی قدرت پر پورا یقین اور ایمان ہو، اور اس بات پر بھی یقین ہو کہ ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ اعمال کسی پہاڑ کے اندر ہوں، کسی پتھر کے اندر ہوں۔ صخرہ چٹان کو کہتے ہیں، پتھر کو کہتے ہیں، لیکن اس سے صرف چٹان اور پتھر ہی مراد نہیں لیا جا سکتا۔ کوئی غار ہے اس کے اندر ہو جائے، کوئی گھاٹی ہے، کوئی پہاڑوں کا دامن ہے، وہاں پہ تو انسانی عمل جہاں بھی ہوگا وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ اس وقت تک اعمال کی یہی ڈائمنشن موجود تھیں۔ کوئی عمل کسی جگہ پہ چھپ کے کسی پہاڑ کے اندر، کسی غار اور کھو کے اندر ہو سکتا ہے، یا کسی کھلی فضا کے اندر ہو سکتا ہے، یا کہیں زمین کے اندر ہو سکتا ہے، لیکن جو قرآن مجید نے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ وہ چٹانوں کے اندر ہو۔ اور آج جیسے دیکھ لیں کہ جنگ جو ہے وہ فلسطین کے اندر جاری ہے، تو حماس نے اپنے ٹھکانے جو ہیں وہ زیر زمین بنائے ہوئے، غار بنائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان کا عمل کسی غار کے اندر ہو، او فی الارض، یا زمین کے اندر ہو، او فی السماوات، یا آسمانوں کے اندر ہو۔ اس وقت آسمانوں سے مراد ظاہر کھلی فضا ہی لی جا سکتی تھی، سامنے نظر آنے والی فضا ہے، لیکن آج ہمیں موجود ہے کہ انسان راکٹس کے اندر بیٹھ کے چاند تک جا رہا ہے، اور چاند سے آگے بھی جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ انسان کا کوئی عمل غاروں کے اندر ہو، پہاڑوں کے اندر ہو، سطح زمین کے اوپر ہو، یا وسیع پھیلی ہوئی کائنات کی فضاؤں کے اندر ہو، جہاں بھی ہو وہ اللہ کے
علم کے اندر موجود ہے۔ جب تک انسان کا اس بات پر یقین نہ ہو جائے کوئی ذات، کوئی ہستی مجھے دیکھ رہی ہے، صرف دیکھ نہیں رہی بلکہ میری ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہی ہے، اور صرف نوٹ ہی نہیں کر رہی بلکہ ایک دن آئے گا جب میرے سامنے میرے تمام اعمال کو بھی رکھ دیا جائے گا، اور پھر ان اعمال کے مطابق جزا بھی ہوگی، سزا بھی ہوگی۔ جب تک یہ ایمان نہ ہو جائے اس وقت تک اعمال کی اصلاح ممکن ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کا شاید ہی کوئی صفحہ ایسا ہو جہاں پہ آخرت کا تصور موجود نہ ہو۔ انسان دنیا کے اندر کوئی مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، اس دنیا کے اندر حکمت اور دانائی کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو لازم ہے کہ اپنے اندر آخرت کا خوف اور احساس پیدا کرے، اور اس بات پر یقین رکھے کہ اللہ کا علم، اللہ کی طاقت اور قوت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ جب تک یہ یقین ہمارے دلوں کے اندر پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک اصلاح ممکن نہیں ہے۔ ویسے بھی اگر اپنے رویوں کا جائزہ لے تو ہم میں سے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں بھی نیک ہوں، اور وہ چاہتا ہے کہ دنیا بھی نیک بنے۔ انسان یہ چاہتا ہے کوئی میرے ساتھ برائی نہ کرے، اور اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس کو سزا بھی ملے۔ تو یہ دونوں چیزیں اللہ نے ہر انسان کی فطرت کے اندر ڈالی ہیں۔ وہ چاہتا ہے ہر نیک عمل کا بدلہ ملے، ہر برائی کی، ہر جرم کی سزا ملے، لیکن دوسری طرف انسان اس کائنات پہ جب غور کرتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ اگر دنیا کے لوگ چاہیں بھی تو کسی انتہائی نیک شخص کے تمام اعمال کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات پہ جمع ہو جائے، کائنات پہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں ان کا کوئی بدل دینا چاہے تو نہیں دے سکتی۔ دوسری طرف یہاں ابو جہل موجود ہے، ابو لہب موجود ہے، فرعون، قارون، شداد موجود ہے، ہٹلر موجود ہے جو لاکھوں انسانوں کا قاتل ہے۔ اگر دنیا اس کو سزا دینا بھی چاہے تو اس کے تمام جرائم کی پوری سزا نہیں دی جا سکتی۔ انسان کا اندر کہہ رہا ہے، انسان کا دل کہہ رہا ہے، انسان کی ضمیر کہہ رہا ہے، اس کی روح کہہ رہی ہے کہ نیک کام کاجر ہونا چاہیے، غلط پہ سزا ہونی چاہیے، لیکن دنیا کے اندر ایسا ہونا ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ تو انسان کا اندر تقاضا کرتا ہے کہ اس دنیا کے اندر تو جزا و سزا نہیں ہو سکتی، ایک جہان ایسا ضرور ہونا چاہیے جہاں پہ ہر بھلے آدمی کو، ہر نیک آدمی کو اس کے اعمال کی پوری جزا ملے، اور ہر بد کردار کو، ہر مجرم کو اپنے جرائم کی پوری سزا ملے۔ پھر انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے، اس کے ذہن کے اندر ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا ہونا اس جہان کے اندر ممکن نہیں ہے، لہٰذا کوئی اور جہان ہونا چاہیے جہاں پہ ہر نیک کو جزا پوری ملے، ہر بد کو سزا پوری ملے۔ تو گویا آخرت کا تصور ہمارے اندر ان بلٹ صورت کے اندر موجود ہے، صرف اس کو ابھارنے کی ضرورت ہے، اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ذہن کے افق پر، ہمارے دل کے اندر یہ ہر دم تازہ رہے۔ اگر یہ تازہ رہے گا تو اعمال کی اصلاح ہو جائے گی، ورنہ اعمال کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ یہ تھی حضرت لقمان کی دوسری نصیحت۔ اللہ تعالیٰ اس نصیحت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر اس کے مطابق اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔